السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا آفیشیل کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ جی ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت بابرکت اسلامی مہینے کے آغاز کے موقع پر آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت اور آسان سا روحانی معمول لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت آتی ہے۔ اس لیے یہ مہینہ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام، نیکی، توبہ اور سنت نبوی کی طرف متوجہ ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کسی بھی وظیفے کو اس وقت تک خاص فضیلت والا نہ سمجھے جب تک اس کی دلیل قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ اس لیے آج ہم ایسا معمول بیان کر رہے ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے نیکی، ذکر اور دعا پر مشتمل ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے دن ایک عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بڑھائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور کثرت سے درود شریف پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا معمول بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے اطمینان سے وضو کریں۔ اگر وضو ممکن نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا کی جا سکتی ہے۔ پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں۔ اگر آپ کے لیے آسان ہو تو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اس کے بعد کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ اس کے بعد جتنا آسان ہو درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کی کوئی بھی ایسی مخصوص تعداد مقرر نہ کریں جسے ہم لازماً ربیع الاول کا خاص وظیفہ قرار دیں گے، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ درود ہے جو ہمیں نماز میں بھی پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، مجھے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما، آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور میرے اخلاق و کردار کو بہتر فرما۔ اس کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے حلال اور بابرکت رزق مانگے۔ اگر گھر میں پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے سکون اور محبت مانگے۔ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچنے کی طاقت مانگے۔ اگر دل پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ سے دل کا اطمینان مانگے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت بہت عرصے سے رکی ہوئی ہے یا پھر آپ اس سے مایوس ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگے اور اپنی دعا کی قبولیت کے لیے توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ ناظرین اکرام، ہم اکثر اپنی دعاؤں کے بڑے بڑے الفاظ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ دل کی زبان بھی جانتا ہے، اور اگر آپ سادہ الفاظ میں اپنے رب سے دعا مانگ سکتے ہیں تو مانگیے گا کہ یا اللہ، میرے گناہ معاف فرما، میری پریشانیاں دور فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما اور میرے گھر میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ، میرے والدین پر رحم فرما۔ یا اللہ، مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مجھے اپنے محبوب کی سنت پر چلنے والا بنا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد ناظرین اکرام، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں صرف خوشیاں منانے کا نہیں بلکہ کردار کو سنت رسول کے مطابق بنانے کا پیغام دیتا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں آپ کی سنت، آپ کا اخلاق، آپ کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور آپ کی عبادت بھی نظر آنی چاہیے۔ اس لیے آج یکم ربیع الاول سے ایک نیا معمول شروع کریں۔ نماز کی پابندی کریں، جھوٹ سے بچیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی مسلمان کو بلا وجہ تکلیف نہ دیں اور زبان کو درود، ذکر اور اچھی باتوں میں مصروف رکھیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بنے تو صرف چند منٹ کا معمول نہ بنائیں، بلکہ کوشش کریں کہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، درود شریف، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور نیک اعمال میں گزاریں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وظیفہ صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین، اخلاص، توبہ اور نیک عمل کے ساتھ دعا کرنے کا نام ہے۔ اب آخر میں آئیے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس ربیع الاول کے مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا۔ یا اللہ، ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ یا اللہ، ہمیں نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ، بے روزگاروں کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، مقروض لوگوں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں نہ چاکی ہے ان کے درمیان محبت اور اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، جو حیات ہیں انہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سچی محبت اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے رو کر دعا کریں۔
محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ربیع الاول کا روحانی معمول پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور روحانی میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ربیع الاول کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے، نیک اعمال کرنے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔